الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ہے کہ آج ہم اپنی کلاس کے 8ویں لیکچر میں حاضر ہیں، اور اللہ رب العزت کی توفیق اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے قرآن پاک اور احادیث نبویہ کی صحبت سے انوار و تجلیات سے فیض یاب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آئسولیشن کے اس وقت کو ایک مثبت وے میں اور فائدہ مند وے میں گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہماری ان حاضریوں کو قبول فرمائیں اور ہمیں دنیا اور آخرت میں قرآن کریم اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ منور فرمائے۔ کل کلاس کے شروع میں جمعۃ المبارک کی نسبت سے درود و سلام پہ ہم نے کچھ ڈسکشن کی تھی کہ درود کیا ہے اور سلام کیا ہے۔ تو درود کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ درود ایک ایسا ذکر ہے جو ہر گھڑی کل کائنات میں جاری رہتا ہے۔ یہ بات اس وقت ایک آیت مبارکہ کی تفسیر میں میرے ذہن میں آئی۔ بہت پہلے کی بات ہے کہ میں نے آیت مبارکہ پڑھی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو ہر مقام پر بلند کر دیا ہے۔ میرے ذہن میں ایک آرزو آئی کہ مجھے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے ذکر کو کس طرح سے بلند کیا۔ بہت سارے اس کے جواب پہلے سے ذہن میں موجود بھی تھے، لیکن اس کے علاوہ میں اور بھی چاہ رہی تھی، پیاس تھی، تشنگی تھی، تو قرآن کریم پڑھتے ہوئے ہی اس کا جواب مل گیا، اور وہ جواب یہی آیت مبارکہ تھی کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ رب العزت خالق محمد ہو کر صلی اللہ علیہ وسلم، مالک محمد ہو کر، معبود محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو کر خود ہر وقت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، نبی کا ذکر کرتے ہیں، نبی کے ذکر کو بلند کرتے ہیں۔ تو پھر ذہن میں اللہ پاک نے کیا جواب ڈالا کہ خدا سے کل کائنات میں کوئی جگہ خالی نہیں۔ فرشتوں سے بھی ہو سکتا ہے کوئی جگہ خالی ہو، فرشتے جب درود پڑھتے ہیں ان کی کل کائنات میں عرش سے فرش تک ڈیوٹیاں لگی ہیں، تو جہاں جہاں فرشتے درود پڑھتے ہیں وہاں وہاں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا ہے۔ لیکن خدا سے تو کوئی جگہ خالی نہیں، عرش سے فرش تک خدا ہے، شمال سے جنوب تک خدا ہے، ہر جہان میں خدا ہے، ہر مخلوق میں خدا ہے، پانیوں میں، سمندروں میں، جنگلات میں، نباتات میں، حیوانات میں، ہر مقام پر خدا ہے۔ تو وہی خدا خود کہتا ہے کہ میں اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ہر وقت درود پڑھتا ہوں۔ تو پھر پتہ کیا چلا کہ جب کوئی جگہ خدا سے خالی نہیں تو خدا کی قسم کوئی جگہ ذکر مصطفیٰ سے خالی نہیں۔ جہاں جہاں خدا ہے وہاں وہاں ذکر مصطفیٰ ہے، جہاں جہاں خدا ہے وہاں وہاں درود مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پھر مجھے ورفعنا لک ذکر کی
ایک اور پہلو سے تفسیر سمجھ آئی کہ اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کو کوئی مقام ایسا نہیں جہاں پر بلند نہیں فرمایا. خود بھی درود پڑھتا ہے، سارے فرشتوں کو بھی فرما دیا کہ ہاتھ کار ول دل یار ول، اپنے دل میرے یار کی طرف رکھیں اور اپنے ہاتھوں سے اپنی ڈیوٹیاں ادا کرتے رہیں. اور یار کی طرف کیسے رکھیں؟ یصلون علی النبی، کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ہر گھڑی درود پڑھیں. اور پھر جمع کا صیغہ استعمال فرمایا، اپنے لیے الگ صیغہ نہیں رکھا کہ ان اللہ یصلی، بے شک اللہ الگ پڑھتا ہے، وملائکتہ یصلون، یہ نہیں فرمایا ان اللہ وملائکتہ، بے شک اللہ اپنے فرشتوں کے ساتھ مل کر، یعنی اجتماعی درود پاک پڑھنا، اجتماع کی صورت میں درود پاک پڑھنا اللہ پاک کو بہت پسند ہے. تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر وہ ذکر ہے کہ جس سے کوئی جگہ خالی نہیں. اور پھر حضور علیہ السلام کا اسم گرامی، یہ سارا کچھ سنتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی مثل مصطفیٰ کا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا. شکوے کرنے والے ہزار کرتے رہے، انما انت بشر مثلنا کہتے رہے، لیکن بنانے والے نے ایک ہی محمد بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہی احمد بنایا ہے، کوئی دوسرا محمد ہو نہیں سکتا. اور ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ کہ اللہ خالق ہونے میں لا شریک ہے، معبود ہونے میں لا شریک ہے، خدا ہونے میں، اللہ ہونے میں لا شریک ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہونے میں لا شریک ہے. اللہ کا بحیثیت خدا کوئی شریک نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بحیثیت نبی اور اللہ کا بندہ کوئی شریک نہیں، حضور لا شریک ہے. کہ حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ عظمت عطا فرمائی کہ کوئی مثل مصطفیٰ کا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا. کہ اتنا درود پڑھایا، کل کائنات سے درود پڑھایا، سلام کروایا، اور اس کے باوجود اللہ رب العزت خود فرماتے کہ میں سب سے پہلے تو میں ازل سے ابد تک اپنے نبی پر درود پڑھ رہا ہوں. تو حضور علیہ السلام کی یہ شان کہ حضور کے برابر کوئی اور نہیں ہو سکتا. اب یہاں ایک بات عرض کرنا بہت ایمان کی تکمیل سمجھوں گی، ایمان کی قوت سمجھوں گی کہ حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے اسی حوالے سے دو نام عطا فرمائے ہیں. جو حضور علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی آسمانی کتابوں میں اور انبیاء کرام کو اللہ پاک نے بتا دیے تھے، اور انہی ناموں کی نسبت سے اللہ پاک نے ہر نبی پہ فرض کیا تھا کہ اپنی اپنی قوم کو، اپنی اپنی امت کو میرے آخری نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمتیں بتانا بھی ہے اور منوانا بھی ہے، اور خود بھی میرے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کو ماننا ہے، اپنا نبی ماننا ہے. اور اس کی تصدیق بھی قرآن کریم میں موجود ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. یہ لمبی آیت مبارکہ کس بات کی دلیل ہے؟ اس کی تفسیر ٹائم نکال کے پڑھ کر دیکھ لیں کہ اللہ پاک نے عالم ارواح میں سب سے پہلا ایک جلسہ جو سجایا وہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات انسانیت کے لیڈروں کو بتانے کے لیے. اور وہ لیڈر کون تھے؟ وہ 1,24,000 انبیاء اور رسل علیہم السلام. اور وہاں پر تعارف کس کا کرایا؟
جس کو احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ازل سے بنا دیا تھا، ابھی کسی اور چیز کو پیدا نہیں کیا تھا. یہ ایک الگ باب ہے، اس پر بھی انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو گفتگو ہوگی، کہ جس کو احمد بنا کر پیدا کیا تھا، محمد بنا کر پیدا کیا تھا، اپنی صفات سے سجا کر پیدا کیا تھا، تو اس کا تعارف دیا سارے نبیوں کو. اور کیا وعدہ لیا کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، کہ وعدہ کرو اس وقت کہ تم سب اس میرے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ گے. وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور تم سب میرے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرور بر ضرور مدد کرو گے. ایمان بھی لاؤ گے، گویا اپنا نبی تسلیم کرو گے، اور مدد بھی کرو گے. مدد کرنے سے مراد کیا؟ کہ میرے اس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتیں اپنی اپنی امت تک پہنچاؤ گے، حتیٰ کہ جب آخری امت آ جائے گی، آخری نبی تشریف لے آئے گا، تو وہاں تک یہ سلسلہ جاری رکھنا ہے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے قوم کے جو علماء تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہی حضور کی عظمتیں جانتے تھے، اور قرآن اس پر گواہ ہے. قرآن کہتا ہے کہ یعرفونہ کما یعرف ابناءہم، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے، ان کو پہچان تھی توریت زبور انجیل کے ذریعے سے. کما یعرفون ابناءہم، جیسے کوئی اپنے بچوں کو پہچانتا ہے، اتنی پہچان تھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی. تو یہ اللہ رب العزت نے جو تعارف دیا تھا، اس وقت نام کیا تھا؟ احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آج ان دونوں ناموں پہ میں عرض کرنا چاہوں گی کہ اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے، پیدا کرنے کے بعد، حضور کے نور اقدس کو پیدا کرنے کے بعد، جن جن صفات سے اللہ پاک سجاتا گیا، اسی صفت کے مطابق حضور علیہ السلام کو نام عطا فرماتا گیا. جب الرحمن بن کر علم القرآن، قرآن سکھانے والا استاد بنا اور نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا، تو پھر حضور کا نام کیا رکھ دیا کہ حضرت عائشہ فرماتی کان خلقہ القرآن. قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ رب العزت کا اخلاق ہے، اللہ کی صفات ہے. تو اپنی ساری کی ساری صفات جو ہیں وہ حضور علیہ السلام کو سکھائیں. حضور کی ذات میں ان کا فیض عطا فرمایا، ہزاروں برس تک نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بارگاہ میں سجا کے تو علم القرآن کی ڈیوٹی عطا کی، اور حضور علیہ السلام کو سراپا قرآن بنا دیا. اور انک لعلی خلق عظیم، حضور علیہ السلام کے ماتھے کا جھومر بنا دیا. سبحان اللہ. پھر حضور فرماتے کہ میرے نور کو سب سے پہلے حکم ہوا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں. قرآن کریم فرماتا ہے قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل، آپ فرما دیجئے، کہہ دیجئے، ان کو بتا دیجئے، انی امرت، بے شک مجھے حکم دیا گیا. واحد متکلم کا صیغہ ہے ماضی مجہول میں، کہ مجھے حکم دیا گیا میرے رب کی طرف سے، ان اکونا، کہ میں ہو جاؤں، اولا، سب سے پہلا، من اسلم، جس نے اللہ کی بارگاہ میں سر جھکایا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا. تو سب سے پہلے اللہ کے ذکر کی ابتدا کرنے والا کون ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم، نبی آخر الزمان. اور جب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے اللہ پاک نے اپنے ذکر کی ابتدا کروائی تو نام اسی گھڑی احمد رکھ لیا. احمد اس کائنات میں کوئی دوسرا نہیں، اس لیے کہ ازل سے خدا کی حمد کرنے والا. احمد اور محمد، یہ دونوں نام، ان کا ہم روٹ لیں، ان کے بیسک حروف اگر ہم دیکھیں تو ہا میم دال، حمد ہے. حمد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حمد کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف. حمد کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف.
تو احمد کا مطلب کیا ہوا؟ احمد مبالغہ کا صیغہ ہے حامد سے، تعریف کرنے والا، اور اس میں حد درجہ مبالغہ، کہ اس سے آگے اور کوئی ورڈ نہیں مبالغہ کے لیے۔ احمد اس کا مطلب ہے اللہ کی سب سے بڑھ کر حمد کرنے والا، ازل سے ابد تک اللہ کی حمد کرنے والا، جس کی ذات سے اللہ کی حمد کا کبھی وقفہ نہیں ہوتا، ہمیشہ سے اللہ کی حمد پر، وہ اللہ کی بندگی پر قائم ہے، اور حمد وہی کرتا ہے جو بندہ ہوتا ہے۔ اور محمد بھی حمد سے نکلا ہے، اور یہ نام اللہ تعالیٰ نے رکھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان نے نہیں رکھے، نہ والدین نے رکھے۔ محمد جب کہا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ محمد بھی مبالغہ کا صیغہ ہے، اور اس سے آگے کوئی اور صیغہ نہیں، جس کا مطلب ہے جس کی سب سے بڑھ کر تعریف کی جائے، اس کائنات میں سب سے بڑھ کر جس کی تعریف کی جائے وہ محمد ہے۔ تو ایک محمود بھی ہے نام، جس کا مطلب جس کی تعریف کی جائے، یہ مفعول کا صیغہ ہے، جیسے حامد فاعل ہے، محمود مفعول ہے۔ حامد حمد کرنے والا، لیکن حضور کو اللہ تعالیٰ نے حامد نہیں فرمایا، احمد فرمایا، کہ کل کائنات میں سب سے بڑھ کر حمد کرنے والا۔ اور محمد جس کی تعریف کی جائے، اور محمود جس کی تعریف کی جائے۔ محمود ایک عام مفعول کو کہتے ہیں، عام تعریف جس کی تعریف کی جائے اس کو کہتے ہیں، اور حضور کو اللہ تعالیٰ نے محمود نہیں کہا بلکہ محمد کہا۔ اب اس پہ کبھی غور کریں، اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ اعتراض کرنے کے بجائے حق اور سچ کو تلاش کرنا چاہیے۔ اللہ پاک نے ہمیں ذہن دیا ہے، عقل دی ہے، شعور دیا ہے، علم دیا ہے، علم کا ایک بہت بڑی وراثت ہمیں عطا کی ہے، تو غور کرتے جائیں اور خود ہی سب کچھ سمجھ آتا جاتا ہے، پردے اٹھتے جاتے ہیں۔ کہ حضور کو محمود نہیں کہا، محمود اپنے لیے رکھا نام، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیا رکھا؟ محمد۔ محمود میں ذکر کم ہے، حمد کم ہے، محمد میں حمد بہت زیادہ ہے، محمود سے کہیں زیادہ ہے۔ اب یہاں پر آ کر ذہن سوال تو کرتا ہے کہ حمد تو سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، اور نام اللہ نے اپنے محبوب کا محمد رکھا، اپنا کیوں نہیں رکھا؟ تو اس کا جواب میں عرض کر دوں، جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا، ہمارے ذہنوں میں ڈالا، کہ محمود اللہ نے اپنا نام رکھا اس لیے کہ اللہ رب العزت کی حمد ساری مخلوق کرتی ہے، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، حضور اللہ کی حمد کرتے ہیں۔ تو جب ساری کائنات اللہ کی حمد کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر محمود ہے۔ اور ادھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن کو محمد کہا گیا، تو محمد وہ ہے کہ جس کی تعریف یا جس کا ذکر صرف مخلوق نہیں کرتی، صرف مخلوق نہیں کرتی، فرشتے، انسان، چرند پرند، دریا، سمندر، پہاڑ، آسمان، ستارے، چاند، سورج، سب حضور پر درود پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں۔ لیکن جب ساری کائنات حضور علیہ السلام پر درود سلام پڑھتی ہے تو حضور محمود ہوتے ہیں، اور جب فقط حضور کا رب کائنات حضور پر درود پڑھتا ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، اور پھر گواہی دیتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو خدا کی قسم اس گھڑی حضور محمود نہیں ہوتے، اس گھڑی حضور محمد ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو محمود وہ ہے جس کی تعریف، جس کی حمد ساری کائنات کرے، حتیٰ کہ انبیاء کرام بھی کریں، اور محمد وہ ہے جس کی تعریف ساری کائنات کے ساتھ ساتھ کائنات کا رب بھی کرتا ہے۔ خود تعریف کی، جب پہلا سجدہ مصطفیٰ سے کروایا تو نام احمد رکھ دیا، اور پھر فرمایا فاذکرونی اذکرکم، کہ میرے مصطفیٰ اب قانون دیتا ہوں کہ تم میرا ذکر کرتے جاؤ گے، میں تمہارا ذکر کرتا جاؤں گا۔
تم میرا ذکر کرتے جاؤ گے تو احمد بنا دیا، اور میں تمہارا ذکر کرتا جاؤں گا تو اس بیس پہ تجھے محمد بنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور احمد کے مقام پر بھی، حضور محمد کے مقام پر بھی سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی۔ اور حضور علیہ السلام پر درود و سلام کی عظمت کو اللہ پاک نے ہمیں کس طرح سے سمجھایا کہ درود و سلام، نماز پڑھنا، حج کرنا، اللہ کی حمد و تسبیح کرنا یہ نبی کی سنت ہے، اور نبی پر درود پڑھنا یہ نبی کے خدا کی سنت ہے۔ تو جو خود چھوٹا ہوتا ہے اس کی سنت بھی چھوٹی ہوتی ہے، اور جو خود بڑا ہوتا ہے اس کی سنت بھی بڑی ہوتی ہے۔ تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ قبر میں اگر سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہونا عبادات میں، تو پھر وہ نماز تو قبول ہی درود و سلام کے وسیلے سے ہوتی ہے۔ تو پھر درود و سلام کا مقام کیا ہوگا کہ نماز اسی کی قبول ہوگی اور قبر میں نماز کی حاضری لگے گی جو درود و سلام کی عظمت کو جانتے تو سارے ہیں مگر مانے گا بھی دل سے، ایمان بھی لائے گا اور اس بات کا اقرار کرے گا دل سے کہ کوئی مثل مصطفیٰ کا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا۔ کل بھی اسی موضوع پہ جب بات ہوئی تو ایک محترم بھائی کی طرف سے میسیج آیا، کومنٹ آیا کہ سلام کی بات ہو رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہر نماز میں ہر نمازی سلام بھیجتا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ نماز کی جان ہے، جان لے۔ اگر یہ ایک جملہ بھی نماز سے نکل جائے تو نماز کبھی بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو درود و سلام جو ہے یہ نماز کی جان ہے۔ تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ یہ آپ جس سلام کی بات فوت شدگان کے لیے دعا ہوتی ہے اور انبیاء کرام بھی ان فوت شدگان میں شامل ہیں، تو اس بھائی کے لیے میں اتنا ہی کہوں گی کہ پہلی قوموں میں نافرمان سرداروں کی طرح یہ جملہ نہ بولے کہ انما انت بشر مثلنا، کیا نبی تو ہماری مثل بشر ہے، ہمیں سلام نہیں ہوتا تو تجھے سلام کیسے؟ نعوذ باللہ، کروڑ بار نعوذ باللہ۔ یہ بات ہر قوم نے اپنے اپنے نبی سے سب سے پہلے انکار کی بیس بنا کر یہ بات کی کہ وہ ہمارے جیسے نبی ہیں۔ جیسے اس بھائی نے کہہ دیا کہ تمام فوت شدگان میں انبیاء بھی شامل ہیں، اور یہ سلام قبرستان میں جا کر ہوتا ہے اور صرف دعا ہوتی ضروری نہیں۔ اور پھر انہوں نے ساتھ یہ بھی فرمایا، میں ان کے علم کی داد دیتی ہوں کہ سلام کرنے پر ضروری نہیں کہ جواب دیا جائے، سلام کرنے پر ضروری نہیں کہ جواب دیا جائے، جیسے خطاب کرنے والے کے لیے ضروری نہیں کہ آگے سننے والے بھی بیٹھے ہوں۔ اب سلام کرنے پر جواب دینا کتنا بڑا فرض ہے۔ قرآن کریم ہمیں حکم دیتا ہے، قرآن کی آیت دیکھ لیں، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا حُيِّيتُم، کیا مسلمانوں جب تمہیں سلام کیا جائے، کوئی تمہیں سلام کرے، فَحَيُّوا، تو تم سلام کا جواب دو، بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے بھی خوبصورت طریقے سے، او ردوہا، یا کم از کم اتنا ہی سلام کا جواب ان کو لوٹا دو۔ اب جب قرآن اس زور سے حکم دیتا ہے تو بتائیں یہ فرض ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ جب کوئی سلام کرے تو اس سے بہتر جواب دو۔ یعنی اس کی تفسیر میں مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اگر کوئی کہے السلام علیکم تو جواب میں کہو، اگر بہتر جواب دینا ہے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر اتنا نہیں کہہ سکتے تو کم از کم وعلیکم السلام ضرور لوٹا دو، یہ فرض ہے تمہارے اوپر۔
اور پھر نبی رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ سلام کا جواب نہ دینے والا اس کو قیامت کے دن فاسقین میں شمار کیا جائے گا۔ جو سلام کا جواب نہیں دیتا وہ متکبر ہے اور وہ فاسق ہے۔ یہ تو اس بات کا جواب ہے کہ سلام کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، جیسے خطاب کرتے ہوں تو خطاب کو سننا ضروری نہیں ہے، خطاب اور بات ہے، سلام اور بات ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں یہ دعا ہے تو دعا کا جواب بھی دینا بھی تو فرض ہے نا، اور ایک اخلاقیات کا ایک بہت بڑا پہلو ہے۔ اور یہ سلام جس کی ہم بات کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، تو یہ سلام تو وہ سلام ہے جو اس نبی کو کیا جا رہا ہے جو سارے نبیوں سے بھی افضل ہے۔ کوئی مثل مصطفیٰ کا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا۔ ذہن میں سوال آیا جب نماز میں، تشہد میں، التحیات کے اندر السلام علیکہ ایھا النبی پڑھا، کئی لوگوں کے ذہن میں سوال آیا ہوگا، جیسے اس بھائی کے ذہن میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو نعوذ باللہ کروڑ بار نعوذ باللہ، ہماری زبان اس بات کو ادا نہیں کر سکتی، جیسے انہوں نے کہا کہ فوت شدگان میں شامل ہے۔ تو لیکن جس کو سلام اتنے تپاک سے اور اتنی یعنی اعلیٰ منظم طریقے سے کیا جائے اور اتنی کثرت سے کیا جائے، اس کے اندر 3 شرائط ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، جیسا کہ کل میں نے عرض کیا تھا، وہ زندہ ہو۔ نمبر 2، وہ ہر جگہ موجود ہو، یعنی سامنے موجود ہو، جس کو سلام السلام علیکہ حاضر کا صیغہ بول کر ہم سلام کر رہے ہیں وہ سامنے موجود ہو۔ نمبر 3، وہ سن بھی سکتا ہو اور جواب بھی دے سکتا ہو، اس کو سلام کر سکتے ہیں۔ تو بندے نے سوال کیا کہ مولا جس کو سلام کرنا اس کے اندر تو یہ 3 باتیں ہونا ضروری ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ پاک میں ہیں، ہم پاکستان میں ہیں یا ہندوستان میں ہیں یا امریکہ میں ہیں یا برطانیہ میں ہیں، دنیا کے کسی بھی گوشہ میں ہیں، تو ہم جب کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ کو سلام ہو جو میرے سامنے موجود ہے، تو پھر یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو اللہ پاک کا پھر جواب آتا ہے نا کہ نادانو، اگر میرا نبی ہر جگہ موجود نہ ہوتا تو میں سلام کرنے کا حکم کیسے دیتا؟ میرا نبی سن کر جواب نہ دے سکتا تو میں سلام کرنے کا حکم کیوں دیتا؟ میرا نبی زندہ نہ ہوتا تو میں سلام کرنے کا حکم کیوں دیتا؟ میں تو تمہیں بتا رہا ہوں کہ نماز اسی کی قبول ہے جو میرے نبی کو زندہ جانے، نماز اسی کی قبول ہے جو میرے نبی کو ہر جگہ موجود جانے، اور نماز اسی کی قبول ہے یہ اس بات پر یقین رکھے کامل کہ میرا نبی سنتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے، اس لیے کہ وہ میرا نبی ہے۔ اس کی عظمتوں کو تو جبریل بھی نہیں جان سکے، ساری کائنات کی عظمتیں میں نے اس کے قدموں میں ڈھیر کر دی ہیں۔ اور یہ تو اشرف الانبیاء، افضل الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں گواہی دے رہے ہیں گواہی دے رہے ہیں کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ جو جتنے بھی رسول ہیں، 1.25 لاکھ نبی رسول پیغمبر ہیں، ان میں سے بعض کو بعض پر میں نے فضیلت دی ہے۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو سمجھ گئے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کوئی چھوٹی شخصیت تو نہیں ہے، وہ شخصیت ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے حضور کے جلوے بار بار دیکھے، جنہوں نے جان لیا اور قربان ہو گئے کہ حسن یوسف، یوسف علیہ السلام کو حسن ملا، عیسیٰ علیہ السلام کو دم کر کے مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت ملی، کوڑی اور مادرزاد اندھے کو تندرست کرنے کی طاقت ملی، اور موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا ملا۔ ہر نبی کو 1 یا 2 یا 3 حد 9 معجزات ملے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے 1.25 لاکھ نبیوں کی عظمتیں جمع کر کے ایک محمد بنا دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنچ خوباں ہما دارند
تو تنہا داری، اسی لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بارگاہ میں حاضری دیتے ہوئے ہوش سے آنا، عقلوں کو وہاں پہ استعمال نہ کرنا، اپنی عقلوں کو استعمال نہ کرنا، اس بارگاہ کی عظمت کو سمجھنا تو اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کرنا، کیونکہ خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، اور مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور شیخ سعدی ہی فرما گئے کہ ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و با یزید اینجا، کہ آسمان کے نیچے ایک ایسی بھی ادب گاہ ہے جو عرش سے بھی نازک تر ہے، سبحان اللہ، عرش سے بھی نازک تر ہے، اور حضور علیہ السلام کی قبر انور کی مٹی عرش سے بھی اعلیٰ و بالا ہے، عرش کی عظمت بھی اس مٹی کے نیچے ہے، کیونکہ اس مٹی میں ساری عظمتوں والا نبی کہ جس کے جوڑے اقدس کو عرش چوم رہا ہے اور اپنی قسمت میں جھوم رہا ہے، اور اس نبی کو حکم ہو رہا ہے معراج کی شب کہ اپنے جوڑے اقدس کو اتارنا نہیں ہے، جوڑے اقدس پہنے ہوئے عرش پہ آنا ہے، اس لیے کہ عرش محبوب سجایا ہی تیرے لیے گیا ہے، یہ عرش خدا کا مقام نہیں، یہ عرش مصطفیٰ کی سیر کے دوران ایک مقام بنایا گیا، سیر کے دوران ایک ریسٹ کے لیے مقام بنایا گیا، اور وہ کیا ہے، وہ عرش ہے، وہی لا مکان کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشیں ہوئے، وہ نبی ہیں جن کے یہ ہیں مکان، یہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، یعنی خدا مکان سے پاک ہے، تو پھر مولا یہ مکان کس کے لیے بنایا؟ عرش بھی تو ایک مکان ہے، اور کعبہ قوسین بھی تو ایک مکان ہے، ادنا بھی تو ایک مکان ہے، یہ کس کے لیے بنائے ہیں؟ تو مکان سے پاک ہے۔ تو جواب آتا ہے کہ یہ نبی ہیں جن کے یہ ہیں مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، تو یہ میرے نبی کا مقام ہے، یہ میرے نبی کی عظمت ہے کہ نماز میں بیٹھ کر جب ہم کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو خدا کی قسم نماز اسی کی قبول ہوتی جس کو سرکار کی بارگاہ سے جواب آتا ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ درود پڑھیں تو ثواب ملتا ہے، اور سلام کریں تو جواب ملتا ہے، اور عاشقوں کو کبھی ثواب کی طلب نہیں ہوتی، عاشقوں کو محبوب کے مکھڑے کی اور محبوب کے جواب کی طلب ہوتی ہے۔ آپ نماز میں بیٹھے کسی اور کو سلام کریں، نماز میں بیٹھے کسی اور کو سلام کریں تو کیا نماز رہ جائے گی؟ چاہے کوئی نبی بھی ہو، چاہے آپ کے مرشد ہوں، استاد ہوں، والدین ہوں، کوئی بڑی سے بڑی ہستی ہو، آپ سلام کریں نماز فاسد ہو جائے گی۔ لیکن یہ کون ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اس کو سلام کرو گے نماز میں بیٹھے بیٹھے، اور اسی رخ، اپنے رخ کو مدینہ کی طرف نہیں موڑنا، قبلہ رخ جس طرف خدا کو سجدہ کیا ہے اسی رخ مصطفیٰ کو سلام کرنا ہے، تو پھر تمہاری نماز کی تکمیل ہے۔ یہ میں قبولیت کی بات کر رہی ہوں جو ساری عبادات سے افضل ہے۔ اگر اس کی قبولیت سلام پیش کرنے میں ہے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جواب لینے میں ہے، تو پھر باقی عبادات کی طرف بھی دیکھ لیں کہ ان کی قبولیت کہاں رکھی ہے۔ تو پھر سمجھ کیا آئی، نتیجہ کیا نکلا، نچوڑ کیا نکلا کہ نماز جیسی عبادت دو ہستیوں کے ساتھ تعلق جوڑنے سے مکمل ہوتی ہے، صرف سجدہ کرنے سے اللہ کی بارگاہ میں مکمل اور قبول نہیں ہوتی۔ دو ہستیوں سے تعلق جوڑنے کا نام نماز ہے، ایک خدا سے اور دوسرے مصطفیٰ سے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خدا کو معبود سمجھ کر، معبود مان کر، قیام بھی خدا کے سامنے، رکوع بھی خدا کے سامنے، سجود بھی خدا کے سامنے، اور سارے قیام رکوع سجود مکمل کرنے کے بعد تشہد میں بیٹھ کر درود اور سلام مصطفیٰ کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سجدہ خدا کے لیے،
سلام مصطفیٰ کے لیے، درود مصطفیٰ کے لیے، ان دونوں ہستیوں سے تعلق جڑے گا تو نماز قبول بھی ہوگی، نماز قائم بھی ہوگی، نماز مکمل بھی ہوگی۔ جیسے آپ کا کلمہ طیبہ جو ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، اس کا اقرار کریں تو ہم مومن ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں۔ وہ کلمہ طیبہ بھی دو ہستیوں کے ساتھ تعلق کا نام ہے، مکمل ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کو یا بندے کی کسی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتے، یہ ہمیں قرآن نے تفصیلاً بتا دیا ہے اور زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلاً بتا دیا ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں قبولیت چاہیے تو آؤ اللہ سے بھی تعلق جوڑنا ہے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی تعلق جوڑنا ہے، اور عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ خدا اپنی طاقت سے، خدا کی ہر طاقت اپنی ہے، ذاتی ہے، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی طاقتیں ہیں وہ عطائی ہیں۔ ذاتی اگر مانا کہ نبی کی کوئی طاقت ذاتی ہے اللہ کی عطا سے نہیں ہے تو نعوذ باللہ وہ شرک عظیم ہوگا۔ اللہ کی ہر طاقت اپنی ذاتی ہے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر طاقت اللہ کی عطا سے ہے، عطائی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہی صحابہ کرام کا عقیدہ ہے، یہی تابعین کا عقیدہ ہے، اور یہی تبع تابعین کا، اولیاء کرام کا، صالحین کا، علماء کاملین کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ کی ہر طاقت ذاتی ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر طاقت عطائی ہے، اللہ کی عطا سے ہے۔ اور حضور کے پاس کتنی عظمتیں ہیں، کتنی طاقتیں ہیں، کوئی نہیں جان سکتا۔ جہاں سے اولو العزم رسولوں کی عظمتوں کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کی ابتدا ہوتی ہے، اور حضور کی عظمتوں کو تو جبرائیل بھی نہیں جان سکے جنہوں نے سدرۃ المنتہا کے آخری اج تک حضور کے ساتھ سفر کیا، وہاں چھوڑ کر واپس آنے لگے۔ حضور نے پوچھا واپس کیوں جا رہے ہو؟ آگے جبرائیل نے کہا حضور میں قربان جاؤں، اس سے آگے جبرائیل ایک قدم بھی بڑھا تو جل کر راکھ ہو جائے گا، کیونکہ آگے وہ انوار و تجلیات ہیں اللہ رب العزت کے ذاتی صفاتی، وہ انوار و تجلیات ہیں کہ جن میں کوئی جبرائیل بھی پر نہیں مار سکتا۔ تو پھر کون جائے گا؟ عرض کی حضور اس میں صرف محمد جا سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے معراج کا سفر سدرۃ المنتہا سے آگے لا مکان تک او ادنا تک حضور نے تنہا کیا اللہ رب العزت کے ساتھ۔ اللہ ہے، خدا ہے اور مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر بھی انشاءاللہ بات ہوگی کبھی۔ تو حضور علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ اگر حضور کی بارگاہ میں حاضری لگ گئی، حضور مان گئے تو اللہ مان گیا، اور جو حضور کی بارگاہ سے دور ہو گیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا۔ جیسے ایک شعر کل بھی میں نے سنایا تھا کہ اللہ کے پکڑے چھڑائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی شفاعت ہے، اللہ کے پکڑے چھڑائیں محمد، اور محمد کے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اور اسی شعر کو علامہ اقبال کہ جن کو ہر مسلک اپنا محبوب جانتا ہے، عالم بعمل جانتا ہے، علامہ اقبال کے ایمان اور عمل کے بارے میں کوئی شک نہیں کرتا، ان کے مسلک کے بارے میں کوئی شک نہیں کرتا۔ تو علامہ اقبال نے اسی شعر کے روشنی میں کہا کہ عجب ہے تماشا کہ دوزخ کی آتش، یہ علامہ اقبال فرما رہے ہیں کہ عجب ہے تماشا کہ دوزخ کی آتش جلائے خدا اور بجھائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلائے خدا اور بجھائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر حقیقت غور کیا جائے حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ نے محمد پیدا ہی اس لیے کیے کہ ساری آگ بجھاتے جائیں، میرے بندوں کو پاک صاف کر کے جنت میں پہنچاتے جائیں، جو میرے غضب کا شکار بھی ہو جائیں۔ تو اس کو رحمت للعالمین اس لیے بنایا ہے کہ یہ میری بارگاہ میں آ کے ان کو پاک بھی کرواتا جائے
اور دوزخ سے بچا بچا کے جنت میں بھی پہنچاتا جائے. اور یہی ڈیوٹی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی دی ہے. ابو جہل کا بیٹا بڑا خوبصورت تھا، اکرمہ شاید اس کا نام تھا، تو جب بھی حضور اس کو دیکھتے تو آنکھوں میں آنسو لا کے فرماتے کہ اتنا حسین چہرہ کیا دوزخ میں چلا جائے گا؟ ہائے میں نہیں چاہتا کہ یہ دوزخ میں جائے. یعنی یہ حضور کی چاہتیں اس امت کے لیے، اس لیے کہ حضور محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہ عجب ہے تماشا کہ دوزخ کی آتش جلائے خدا اور بجھائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہ حضور نے ساری زندگی جو آنسو بہائے وہ اپنی لاڈلی فاطمہ کے لیے نہیں، وہ امام حسین علیہ السلام کی آزمائش کو ٹالنے کے لیے نہیں. آقا کو پتہ تھا، حسین کی دنیا میں آنے سے پہلے ہی پتہ تھا کہ حسین کو 60 ہجری کے خاتمے پر کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، 72 تن اس کے ساتھ شہید کر دیے جائیں گے. لیکن حضور نے کبھی آنسو اس بات کے لیے نہیں بہایا کہ مولا میرے حسین کو آزمائش سے بچا دینا، فرات بند ہو جائے تو تو نہریں چلا دینا. اسماعیل کے لیے چشمہ چلایا جو قیامت تک کے لیے جاری ہے اور پوری دنیا کو پانی پلا رہا ہے. تو حسین کی آزمائش تو اسماعیل سے بہت بڑی تھی. کبھی ان کے لیے آنسو نہیں بہائے. جب بھی آنسو بہائے چرواہوں نے سنا، جانوروں نے سنا، کھانا پینا بند کر دیا، جانوروں نے کھانا پینا بند کر دیا، اور چرواہے نے گواہی دی کہ 3 دن اور 3 رات سے میں سن رہا ہوں کہ اس غار کے اندر سے سجدے میں پڑے ہوئے ایک ہستی کے رونے کی صدائیں آ رہی ہیں. اور اس کے رونے میں ایک ہی دعا ہے کہ اے اللہ میری امت کو بخش دینا، اے اللہ میری امت کو دوزخ سے بچا دینا، بخش دینا. اس چرواہے نے کیا کہا کہ اس کا رونا سن کر میری بکریوں نے بھی چرنا چھوڑ دیا ہے، اور جتنے جانور ہیں یہاں سب نے کھانا چھوڑ دیا ہے. تو صحابہ کرام جو تلاش کرتے کرتے حضور کو آئے تھے فوراً سمجھ گئے کہ یہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، یہ آمنہ کا لال رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے. علامہ اقبال نے ایسے ہی نہیں فرما دیا کہ عجب ہے تماشا کہ دوزخ کی آتش جلائے خدا اور بجھائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کو سمجھنے، ماننے اور ان کو دل و جان سے تسلیم کرنے اور ان پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا سب کچھ میرے نبی کے لیے، میری جان بھی، میرا مال بھی، میری زندگی بھی، میرا علم و حکمت بھی، میری اولاد بھی، میرے والدین بھی، ساری محبتیں، ساری آرزویں، ساری حسرتیں میرے نبی کے قدموں پہ قربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. حضرت فاطمہ کے بابا کے قدموں پہ قربان. اللہ پاک قبول فرمائے ہم سب کو اپنی بارگاہ اقدس میں. اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے لیکچر نمبر، جس میں ہمارے پاس پہلا لفظ ہے الفاظ کی ڈیفینیشن میں رآ، اور را حمزہ اور الف. رآ یہ بھی فعل ماضی کا صیغہ ہے فعالہ کی وزن پر. اس کا مطلب اس نے دیکھا، یعنی انگلش میں کہیں گے سا، SAW سے سا، اس نے دیکھا. اور یہ قرآن کریم میں 271 مرتبہ استعمال ہوا ہے، یعنی 271 ٹائمز قرآن کریم میں استعمال ہوا یہ لفظ. اور اس کے ساتھ مختلف صیغوں کی صورت میں، اسی روٹ سے مختلف صیغوں کی صورت میں قرآن کریم میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں 271 مرتبہ، ان میں ایک لفظ ہے ترا، تا را چھوٹی یا اور اوپر کھڑی زبر، ترا. ترا یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، رآ ماضی ہے اور اس سے مضارع بنتا ہے یرا، یرا سے ترا. ترا کی معنی ہے تم نے دیکھا. یہ تا جو ہے فعل مضارع کی، یہ تم کو ثابت کرتی، تم نے دیکھا، تم دیکھتے ہو، یہ فعل مضارع ہے. تم دیکھتے ہو یا دیکھو گے، یا آپ دیکھتے ہیں یا دیکھیں گے. یرو ایک صیغہ ہے یرو،
یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے فعل مضارع میں یرا سے. پہلا صیغہ فعل مضارع کا یرا ہوگا، یرا، یروا، یرو. یرو یہ جمع کا صیغہ ہے جس کا مطلب ہے وہ سب دیکھتے ہیں یا دیکھیں گے، مذکر کے لیے. تیسرا لفظ ہے رأیتا. رآ سے، رآ پہلا صیغہ ہے اور رأیتا واحد مذکر حاضر کا صیغہ. ماضی کے صیغے میں آخر میں تا ہو، تا زبر تا، تو اس سے مراد حاضر مذکر ہوتا ہے، واحد مذکر حاضر ہوتا ہے. اور اگر تی ہو جیسے رأیتی، تو یہ تی جو ہے یہ مؤنث حاضر کے لیے ہوتا ہے، واحد مؤنث حاضر کے لیے، جیسے کا اور کی آپ نے پڑھا. رأیتا تو نے دیکھا فعل ماضی، آپ نے دیکھا یا تو نے دیکھا. چوتھا صیغہ ہے ارأیتم. ارأیتم یہ بار بار آتا ہے قرآن کریم میں. آ کے معنی کیا؟ رأی دیکھا، تم نے. کیا تم نے دیکھا؟ یعنی تم سب نے، کیا آپ سب نے دیکھا؟ تو یہ لفظ ہے جو 271 مرتبہ قرآن کریم میں آتا ہے. آج ہم ایک ہی لفظ پڑھیں گے اور اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. روٹ را حمزہ الف اور اس سے مختلف صیغے جو قرآن کریم میں آتے ہیں، بیسک معنی ان کا دیکھنا ہی ہوگا، اور جو ارد گرد ضمیریں آتی ہیں ان کی بیس پر ان کا معنی جو ہے ان کے مطابق ہوگا. اب دوسرا پورشن ہے عن عبداللہ ابن عمر. عن عبداللہ ابن عمر، اس کو عمر نہیں پڑھنا، عمر پڑھنا ہے. یہ بھی فرق سمجھ لیں کہ لکھا ہوا عمر ہی ہوتا ہے، لیکن جس کے آگے عمر کے آگے واو لکھا ہو اس کو عمر پڑھتے ہیں، اور واو نہ لکھی ہو تو اس کو عمر پڑھتے ہیں. رضی اللہ تعالی عنہما قال ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای المسلمین خیر قال من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. سبحان اللہ. مسلمان کا معیار کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں ان رجلا کہ بے شک ایک شخص نے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ای المسلمین خیر، کہ مسلمانوں میں سب سے بہترین کون ہے؟ یعنی مسلمانوں کی جماعت ہے، سارے مسلمان ہیں، تو ان میں اگر سب سے بہترین کی پہچان کرنی ہو تو وہ کون ہے؟ قال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من سلیمہ، من جو، سلیمہ سلامت رہے، سلیمہ سلامت رہے، یہ بیسک لفظ ہے سین لام میم، اور اس کا مطلب سلامتی، سلامتی میں رہے. المسلمون، مسلمون بھی اسی لفظ سے نکلا ہے کہ سلامتی دینے والے، کہ تمام مسلمان سلامت رہے. من سے، لسان ہی اس کی زبان سے، اور ید ہی، ید ہوتا ہے ہاتھ، اس کی زبان اور ہاتھ سے سارے مسلمان سلامت رہے، محفوظ رہے. سب سے بہترین مسلمان وہ ہے، سب سے بہترین. تو اگر بہترین کی کیٹیگری میں آنا ہے تو پھر کیا کرنا ہوگا کہ اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے کبھی بھی کسی کو تکلیف نہیں دینی. اور پھر اس سے معیار پتہ چل گیا کہ مسلمان ہے ہی وہ، مسلمان ہے ہی وہ، المسلم، مسلمان ہے ہی وہ، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اب ہاتھ سے تکلیف کسی کو مارنے سے ہو سکتی ہے، کسی کی طرف ہاتھ سے برا اشارہ کرنے سے ہو سکتی ہے، کہ ہم کسی کی طرف برا اشارہ کریں اس کے دل کو تکلیف پہنچے خدا نخواستہ، اور زبان سے کسی کا مذاق اڑا دیں، کسی کو گالی دے دیں، کسی کی چغلی اور غیبت کر دیں، کسی کو برا بلا کہہ دیں. زبان کئی صورتوں میں تکلیف دے سکتی ہے. جیسے عورتوں کو عادت ہوتی ہے کہ چلتے ہوئے کسی کا مذاق اڑا دینا، یہ
چھوٹے قد کی ہے، یہ لمبی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اور منہ سے برا بلا بھی کہہ دینا، چغل خوریاں بھی کر لینی، اور اس قسم کی ساری جو باتیں بد اخلاقی میں آتی ہیں، تو ایک مسلمان کی یہ شان نہیں ہے۔ پھر اس سے پتہ چلا کہ وہ مسلمان کی کیٹیگری سے ہی خارج ہو جاتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں دو مضامین حاصل ہوئے۔ نمبر ایک، بہترین مسلمان وہ ہے جو دوسروں کو تکلیف نہ دے، یعنی مسلمان تو ہر ہو جاتا ہے جب کلمہ طیبہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، مگر بہترین مسلمان جس پر کوئی سزا لاگو نہیں ہو سکتی، جس سے کوئی حساب نہیں ہو سکتا، جس سے اللہ راضی ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہیں، وہ کون ہے؟ وہ بہترین ہے۔ اور بہترین کون ہے؟ کہ جو دوسروں کو تکلیف نہیں دیتا بلکہ دوسروں کی تکلیفوں کو حل کرتا ہے، دور کرتا ہے، مشکلات کو حل کرتا ہے۔ اب اس سے ہمیں یہ سبق مل جانا چاہیے کہ آئندہ کبھی ہمارے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، جو بھی سن رہے ہیں۔ اور دوسرا مضمون یہ کہ مسلمان امن و سلامتی اور خیر خواہی کا پیکر ہوتا ہے۔ مسلمان کیا ہوتا ہے؟ امن و سلامتی اور خیر خواہی کا پیکر ہوتا ہے، یعنی ہمیشہ دوسروں کے لیے امن و سلامتی کا وہ پیغام لاتا ہے، امن و سلامتی کے وسائل پیدا کرتا ہے، اور امن و سلامتی کے لیے اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے پیش کرتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، اور خیر خواہی میں ہر کسی کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے، تو پھر اللہ پاک اس کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ اس کا معیار اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ دوسروں کی خیر خواہی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ اس حدیث پاک سے ہمیں بڑے پیارے سبق ملے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہمارے تمام دوست احباب کو، جتنے بھی سن رہے ہیں جہاں تک بات پہنچ رہی ہے، اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث شریف کو پڑھ لیں تاکہ یاد ہو جائے زبانی۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای المسلمین خیر قال من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای المسلمین خیر قال من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ یہ حدیث شریف کا ہمارا پورشن ہو گیا، اس کو بھی یاد کر لینا ہے انشاءاللہ۔ اب تیسرا پورشن ہمارا ہے قرآن کریم کی آخری صورتوں میں سے چھوٹی صورت۔ آج ہمارے پاس ہے سورۃ اللہب۔ لہب کے معنی ہوتے ہیں بھڑکتا ہوا شعلہ، آگ کا بھڑکتا ہوا شعلہ۔ اور اس سورہ مبارکہ کے اندر اب اللہ کریم نے ابو لہب کی خباثتیں بیان کی ہیں۔ اور ابو لہب کون ہے؟ کہ جو اللہ کے پیارے نبی محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیفیں دینے والا، نعوذ باللہ، حضور کی گستاخیاں کرنے والا، حضور کی دعوت کو قبول نہ کرنے والا، اور حضور کے مقام و مرتبہ کو نہ ماننے والا۔ حالانکہ ابو لہب حضور علیہ السلام کا سگا چچا ہے، حضرت عبداللہ کا بھائی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس پر تو لازم تھا کہ اپنے بھتیجے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل خیر خواہی کرتا، سردار تھا قریش میں، لیکن اس نے حد درجہ، حد سے بڑھ کر حضور کے ساتھ نعوذ باللہ دشمنی کی، مخالفت کی، جس بنیاد پر اللہ پاک اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس کا کام کیا تھا کہ یہ حضور علیہ السلام کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتا تھا۔ جب حضور نے دعوت توحید کا اعلان برملا فرمایا، آپ کو حکم ہوا
کہ وہ انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی یہ پیغام سنائیے اور ڈرائیے، اللہ کی دوزخ سے اور جنت کی طرف لائیے۔ تو اس وقت اس نے بہت بڑی گستاخی کی۔ اس سے پہلے بھی جب حضور علیہ السلام نے دعوت توحید دی تو یہ اس قدر گستاخیاں کرتا تھا کہ گندگی اٹھا اٹھا کے نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے صحن مبارک میں پھینک دیتا تھا۔ جانوروں کا، ذبح کیے ہوئے جانوروں کا جو گندگی ہوتی تھی، اوجڑی ہوتی تھی اور آنتیں ہوتی تھی، اٹھا کے لا کے حضور کے گھر میں پھینکتا تاکہ ان کو تکلیف ہو، حضور کو تکلیفیں دیتا تھا نعوذ باللہ۔ اور اس کی بیوی کیا کرتی کہ جنگل میں جاتی، حالانکہ ایک سردار کی بیوی تھی، لکڑیاں لانے کی ضرورت نہیں تھی، صرف اس نیت سے جاتی کہ وہاں سے کانٹے دار جھاڑیاں کاٹ کاٹ کے جمع کرتی، ان کا گٹھا بنا کے مونج کی رسی کے ساتھ باندھ کے اپنے سر پہ رکھ لیتی اور پھر لا کے رات کے وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں بچھا دیتی۔ جو حضور کے گھر سے حرم شریف تک راستہ جاتا تھا اس میں بچھا دیتی اور کہتی کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزریں گے، ان کے پاؤں مبارک میں کانٹے چبھیں گے تو حضور جا نہیں سکیں گے۔ اتنی تکلیفیں دینے کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کبھی ان کو غصے سے دیکھا بھی نہیں، انتہائی صبر فرمایا۔ پھر اس سے بھی بڑھ کے اس کے دو بیٹے تھے، عتبہ اور عتیبہ، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی دو صاحبزادیاں اسلام کا اعلان کرنے سے پہلے ان دونوں کے نکاح میں تھیں۔ تو ابو لہب نے ان دونوں کو بلا کے کہا کہ ان دونوں شہزادیوں کو طلاق دے کے ان کے گھر بھیج دو، ورنہ میرے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ اصل میں وہ اس قابل ہی نہیں تھے، تو ان دونوں نے ایسا ہی کیا، دونوں شہزادیوں کو، دو نوروں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے گھر میں بھیج دیا۔ وہ تشریف لے گئیں اور عتیبہ نے تو اس سے بھی بڑھ کر گستاخیاں کی، تکلیفیں دیں۔ تو ایک دن حضور علیہ السلام نے اس کی تکلیفوں کو اور اس کے اتنے سخت بیہیویئر کو دیکھ کر حضور نے اللہ سے عرض کر دیا کہ اے اللہ، اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس ناہنجار پر مقرر فرما دے۔ اب جب حضور علیہ السلام کی زبان پاک سے الفاظ نکلے تو اللہ تعالیٰ نے ایک شیر کو حکم دے دیا۔ ایک سفر میں جا رہا تھا تو ایک شیر نے حملہ کیا، اس کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا، لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس شیر نے اس ناپاک کا خون بھی نہیں پیا اور اس ناپاک کا گوشت بھی نہیں کھایا، چیر پھاڑ کے پھینک دیا۔ یہ ابو لہب کی کردار ہے سارا۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر اس دور میں ہر قبیلہ اپنے قبیلے والوں کی حمایت کرتا تھا، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ تو ابو لہب کا تعلق بھی قبیلہ بنو ہاشم سے تھا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا تعلق بھی قبیلہ بنو ہاشم سے تھا، اور قبیلہ بنو عبد المطلب سے تھا۔ تو جب حضور علیہ السلام کے خاندان کو، بنو ہاشم کو، کفار مکہ نے شیب ابی طالب میں محصور کر دیا، تو بنو ہاشم کے باقی لوگ بھی اپنے قبیلے کی حمایت میں حضور علیہ السلام کے ساتھ محصور ہو گئے، اور بنو عبد المطلب کے باقی لوگ بھی حضور کے ساتھ محصور ہو گئے۔ لیکن ابو لہب یہ بدبخت بنو ہاشم میں سے ہوتے ہوئے بھی حضور علیہ السلام کی مخالفت میں ڈٹا رہا۔ حضور کی مخالفت میں اس نے کفار کا ساتھ دیا اور حضور کی مخالفت کی، اور پھر اس سے بڑھ کر اور کام کرتا تھا کہ جہاں بھی کوئی میلہ ہوتا، تجارتی میلہ یا تجارتی بازاروں میں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دیکھتے کہ یہاں پر زیادہ لوگ جمع ہیں تو حضور دعوت اسلام دیتے۔ جب وہاں جا کر حضور علیہ السلام دعوت اسلام پیش فرماتے تو یہ بدبخت ابو لہب جا کر زور زور سے آوازیں دینی شروع کر دیتا، لوگوں سے کہنا شروع کر دیتا
کہ یہ تو دیوانہ ہے، نعوذ باللہ، یہ تو مجنون ہے، اس کی بات نہ ماننا، اور اس طرح سے لوگوں کو دور کرتا حضور علیہ السلام سے. یہ بھی حضور کے لیے بہت تکلیف دہ بات تھی. اب اس کا نام عبد العزیٰ تھا اور کنیت اس کی ابو لہب. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا نام ذکر کرنا پسند نہیں فرمایا. عزیٰ کا بندہ، یعنی عزیٰ بت کا نام تھا، اور اس کی کنیت ابو لہب یعنی آگ کا باپ، تاکہ اس کے دوزخی ہونے کا یقین ہو جائے کہ یہ دوزخ کا باپ ہے، اس کے دوزخی ہونے میں شک نہ رہے. تو اس طرح سے اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ستایا. اور پھر جب حضور علیہ السلام کو حکم ہوا کہ انذر عشیرتک الاقربین، تو حضور نے صفا کی پہاڑی پر اپنے سارے رشتہ داروں کو بلایا، قبیلے کے سارے لوگوں کو بلایا، قریش مکہ کو بلایا، اور دعوت جب دی پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کے، تو سب سے پہلے یہ فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ آج تک میں نے تمہارے آگے جھوٹ بولا ہے، تمہارے سامنے جھوٹ بولا ہے، سب نے کہا نہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. پھر فرمایا کہ کسی کی امانت میں خیانت کی ہے، لوگوں نے کہا نہیں، آپ نے کبھی 40 برس ہمارے ساتھ گزارے ہیں، نہ جھوٹ بولا ہے نہ امانت میں خیانت کی ہے. تو پھر حضور علیہ السلام نے اپنے کردار کی دلیل سامنے پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ پھر اب بھی اس بات کو جان جاؤ کہ میں جھوٹ نہیں کہہ رہا، کہ لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ تم سب کہہ دو کہ اللہ ایک ہے اور تم فلاح پا جاؤ گے. اور اس سے پہلے حضور نے یہ فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہارے اوپر حملہ کر کے تمہیں تباہ کر دے گا، تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ تو سب نے یک زبان ہو کے کہا کریں گے، اس لیے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، اور آپ نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی. پھر حضور نے فرمایا کہ یہ بات بھی سچ ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اس وقت ابو لہب وہاں پہ کھڑا تھا بدبخت، تو اس نے اپنی انگلی اٹھا کر نعوذ باللہ حضور علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہا، بکواس کیا کہ نعوذ باللہ حضور کی شان میں گستاخی کی کہ اس لیے تو نے ہمیں یہاں پہ بلایا تھا، اور ساتھ گستاخی کے الفاظ بھی بولے، اور جو کچھ اس نے بولے اللہ پاک نے وہی الفاظ اس کے اوپر لوٹا دیے. چونکہ گستاخی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تھی، تو حضور کبھی بھی اپنے گستاخ کو جواب نہیں دیتے. جہاں بھی قرآن پورا کھول کے دیکھ لیں، جہاں بھی حضور علیہ السلام کی گستاخی کی بات ہوئی ہے تو جواب خود حضور نے نہیں دیا، بلکہ اللہ رب العزت نے دیا، اور اس گستاخ کا بیڑا غرق کر دیا، اس کو تباہ و برباد کر دیا. جیسے سورہ کوثر میں ہے کہ ابتر کہنے والے کو اللہ پاک نے ابتر بنا کے مارا. ولید بن مغیرہ نے حضور علیہ السلام کی گستاخی کی، اللہ پاک نے پورے 9 عیب اس کے قرآن میں کھول کے بیان کر دیے. اور آخری کیا بیان کیا؟ حالانکہ اللہ کی شان نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کے عیب کھول لے، اللہ تو ہمیں فرماتا ہے کہ دوسروں کے عیب چھپاؤ. اور پھر اتنا بڑا عیب کہ یہ حرام زادہ بھی ہے، یہ حلال زادہ نہیں ہے، حرام کی اولاد ہے. اس دن اسے پتہ چلا کہ میں حرام زادہ بھی ہوں. اللہ پاک نے اس کی یہ ساری پردے کیوں کھولے، اس کو برباد کیوں کیا، قیامت تک کے لیے قرآن میں لکھ دیا؟ اس لیے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی گستاخی کی تھی. تو اسی طرح ابو لہب نے جب حضور کی گستاخی کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح سے مارا. یہ ہم سورت پڑھ کے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اس نے ہاتھ اٹھا کر جب اشارہ کیا تو اس کا جواب اللہ پاک نے کیسے دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد
صدق اللہ العظیم۔ اب یہ سورہ لہب ہے، اس میں آیات 5 ہیں، رکوع 1 ہے، اور سورت کا نمبر 111، دور نزول مکی، پارہ نمبر 30، اس کی معلومات۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیے، جس سے آپ نے جو بیک گراؤنڈ سنی ہے وہ ساری واضح ہو جائے گی۔ تبت، ٹوٹ جائیں، یدا، دونوں ہاتھ، ید ہوتا ہے ایک ہاتھ، آگے الف آ جائے تثنیہ کا، اس کا مطلب ہوتا ہے دو، یدا دونوں ہاتھ، ابی لہب، ابو لہب کے، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وَتَبَّ، اور وہ تباہ ہو جائے، تباہ ہو گیا، کیونکہ اس نے ہمارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ یعنی اللہ پاک نے اس سبب سے فرمایا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ ما اغنا، ما نہیں، یہاں ما کی معنی ہوگی نہیں، اغنا فائدہ دیا، اس کو بے نیاز نہیں کیا، انہو اس کو، مالہ اس کے مال نے، اس کے مال نے، وما کسبا اور جو کچھ بھی اس نے کمایا۔ اب اس سے مراد اس کے بیٹے ہیں، خوبصورت لمبے اونچے تڑنگے نوجوان بیٹے اور مال کی کثرت، لیکن اس کے موروثی مال نے کچھ فائدہ نہ پہنچایا اور نہ ہی اس کی کمائی نے، کمائی اس کی کیا تھی، اس کے بیٹے تھے، اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، اس لیے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ تھا۔ سیسلا، سا ان قریب، یہ بات یہاں پہ سمجھ لیں اور ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں کہ سا، سین زبر سا یا سوفا، ان دونوں کا مطلب ہوتا ہے ان قریب۔ یہ فعل مضارع کو مستقبل میں مخصوص کرنے کے لیے، فعل مضارع کو مستقبل میں مخصوص کرنے کے لیے یہ صیغے آتے ہیں، یہ حروف آتے ہیں، سا اور سوفا۔ سا ان قریب، یسلا، یسلا کی معنی ڈال دیا جائے گا، ملے گا، ملے گا نارن اس آگ سے، ذات لہبن، ذاتہ کے معنی والی، لہب شعلے، جو شعلے والی ہے، وامرأتہ، واو اور امرأتہ عورت یعنی بیوی ہو اس کی، اور اس کی بیوی، حمالۃ الحطب، حمالہ اٹھانے والی، بہت زیادہ اٹھانے والی، الحطب عنقریب وہ شعلوں والی آگ میں جا پڑے گا، اور اس کی خبیث عورت بھی جو کانٹے دار لکڑیوں کا بوجھ سر پر اٹھائے پھرتی ہے، اس کا کام یہی تھا، بدبختی تھی اس کی، اور ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں کو زخمی کرنے کے لیے رات کو ان کی راہوں میں بچھاتی ہے، ابھی جو سنا آپ نے تفسیر میں۔ فی جیدہا، فی میں، جید گردن، ہا اس عورت کی، مؤنث کا صیغہ، حبل رسی پڑے گی، من سے مسد، کھجور کی چھال کی یعنی مونج کی رسی، اس کی گردن میں کھجور کی چھال کا وہی رسہ ہوگا جس سے کانٹوں کا گٹھا باندھتی ہے۔ اب یہ بدعا کس نے دی؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی، بلکہ اللہ پاک نے خود فرما دیا کہ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گستاخی کا اشارہ فرماتے ہیں، اور برباد ہو جائے۔ تو اسی طرح اس کے ساتھ ہوا کہ اس کے جسم میں آخری ٹائم میں ایک زہریلا پھوڑا نکلا، اور اس پھوڑے کا زہر پورے جسم پھیل گیا، پورا جسم اس کا شکار ہو گیا، اور اس حد تک اس میں سے بدبو آنے لگی، گل سڑ گیا کہ اس کے ان بیٹوں نے بھی اس کو گھر سے نکال دیا جن پہ وہ فخر کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ اس کے بیٹے کام آئے نہ مال کام آیا، اور اس کو باہر کہیں پھینک دیا، وہیں پہ سڑتے سڑتے گلتے گلتے بدبوؤں میں رہتے رہتے وہ مر گیا۔
پھر اس کی میت بھی نہیں اٹھا رہے تھے، کافی دن تک اس کی میت نعوذ باللہ وہاں پڑی، سڑتی رہی، بدبو آتی رہی۔ پھر لوگوں نے، رشتہ داروں نے آ کے کہا کہ اس کو کم از کم مٹی میں دفن تو کر دو۔ تو پھر بیٹوں نے کچھ غلاموں کو، حبشی غلاموں کو بلایا اور ان کو کہا کہ زمین میں گڑھا کھود کے اس کو اندر پھینک کے اوپر مٹی ڈال دو۔ یہ اس کا انجام ہوا، اور پھر اندر جا کے جو کچھ ہوا ہوگا وہ خدا جانے یا مصطفیٰ جانے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کی بیوی جو کانٹے دار جھاڑیوں کے گٹھے اٹھا کے لایا کرتی تھی روز، اس نیت سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانی ہے، ایک دن وہ گٹھا اٹھا کے آ رہی تھی تو کچھ آرام کرنے کے لیے ایک ٹیلے پر بیٹھ گئی، اور گٹھا لکڑیوں کا سر پہ اٹھایا ہوا تھا، رسی میں بندھا ہوا، وہ گٹھا پیچھے کو گرا، رسی اس کے گلے میں پڑی اور اس کا گلا اس رسی نے گھونٹ دیا، اور اسی رسی سے اس کو پھانسی آ گئی۔ اللہ پاک نے فرما دیا کہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، تو اسی صورت پر اس کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ اس کے بیٹے نے گستاخی کی تو اس کو بھی اللہ پاک نے شیر سے مروایا، اور شیر جیسے جانور نے بھی، جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں پر قربان تھا، اس کو پتہ تھا میرے نبی کی شان کیا ہے اور نبی کے گستاخ کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ نبی کے گستاخ کا گوشت بھی میرے لیے حرام ہے، اس کا خون بھی میرے لیے حرام، تو اس نے نہ گوشت اس کا کھایا نہ خون پیا، بس چیر پھاڑ کے پھینک دیا۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا گستاخ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ بعض اپنے مسلمان بھائیوں سے ہی سنا کہ امن پسند رہنا چاہیے، کسی کو گستاخ رسول سمجھ کر اس کو مارنا نہیں چاہیے یا اس کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، اس کو جواب نہیں دینا چاہیے، امن پسند رہنا چاہیے۔ تو یہ بات سراسر غلط ہے، یہ اسلام کے منافی ہے، یہ ایمان کے منافی ہے۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ درس دیا ہے، ہمیں یہ راستہ دیا اپنی سنت بنا کر کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی گستاخی کرے تو اللہ پاک کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کسی کو شرک کی بنیاد پر اتنی سزا نہیں دیتا کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک کرے۔ اللہ پاک فرماتے جاؤ مجھے کیا پرواہ ہے، کرو۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، شرک کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے چھوڑ دیتا ہے، وہاں دیکھیں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی گستاخی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ فوراً پکڑتے تاکہ یہ کام آگے نہ بڑھ سکے، اور جان جائیں یہ سوچنے والے بھی کہ نبی کے گستاخ کی سزا کیا ہے۔ اسی لیے آج ہم دیکھتے ہیں قانون پاکستان میں، قانون اسلام میں، قوانین اسلام میں کہ گستاخ رسول کی سزا موت ہے، گستاخ رسول کی سزا موت ہے، موت ہے۔ خلفائے راشدین کے دور میں بھی اس پر عمل ہوا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بس اتنا ہی ایک مسلمان نے کہہ دیا کہ میں حضور کے پاس گیا تھا، یہودی نے بلکہ بتایا کہ حضور کے پاس ہم فیصلہ لے کے گئے تھے، لیکن یہ بندہ مان نہیں رہا حضور کے فیصلے کو، اور یہ فیصلہ آپ کے پاس لے کے آیا ہے۔ عمر نے جب یہ سنا، عمر تڑپ گئے، فرمانے لگے یہاں کھڑے رہو، میں آتا ہوں۔ گھر کے اندر گئے، نیام سے نکال کر ننگی تلوار لے کے باہر آئے، اور آتے ہی اس مسلمان جو مسلمان کہلا رہا تھا، مگر میں نے عرض کیا تھا کہ منافقت کی سب سے بڑی نشانی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ بغض ہے، حسد ہے، حضور کی شان کو گھٹانا ہے۔ تو عمر فاروق فرمانے لگے کہ جو میرے نبی کے فیصلے قبول نہیں کرتا، ان کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتی ہے، اور مار کے تلوار اس کا سر کاٹ کے پھینک دیا۔ یہ ہے اسلام کا حکم، اور یہی دین ہے، یہی اسلام ہے کہ اپنے نبی کی عظمتوں پر قربان ہو جاؤ۔ یہی خدا کی سنت ہے کہ نبی کی عظمتوں میں کبھی بھی سودا نہ کرو، نبی کی عظمتوں کی حفاظت میں کبھی بھی سودا نہ کرو۔ یہ سب سے بڑی ڈیوٹی ہے ہر مومن اور مسلمان کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کی حفاظت کرنا ہے، حضور کے ختم نبوت کی حفاظت کرنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ پتہ رہے کہ ادب کا ہست زیر آسماں، از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید، جنید و با یزید اینجا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
دعا بسم اللہ۔ اب چوتھا پورشن ہمارا سورہ مومنون، اس میں آیت نمبر پڑھا تھا کل، رکوع نمبر 4 پورا ہو چکا ہے اور رکوع نمبر 5 سٹارٹ ہے ہمارا، تو اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ انشاءاللہ 2 دن میں ہمارا یہ سورہ مومنون پوری ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر ہم اگلی سورت شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی اللہ ہے جس نے، انشاء پیدا کیے، جو وجود میں لایا، لکم تمہارے لیے، السمع کان یعنی سننے کی طاقت، والابصار اور آنکھیں، والافئدہ اور دل و دماغ، قلیلا ما تشکرون لیکن بہت کم ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور بہت کم ہے جو شکر تم ادا کرتے ہو۔ یعنی اللہ پاک کی ہر نعمت پر شکر کرنا واجب ہے، اور نعمت کا شکر یہی ہوتا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ ہم آنکھوں کا شکر کیسے ادا کریں، کانوں کا شکر کیسے ادا کریں، دل اور دماغ کا شکر کیسے ادا کریں، ہاتھوں کا شکر کیسے ادا کریں، پاؤں کا شکر کیسے ادا کریں، ہر عضو کا شکر کیسے ادا کریں، تو اس کا جواب یہی ملتا ہے کہ جس مقصد کے لیے جو عضو پیدا کیا گیا ہے اس مقصد کے لیے اس کو استعمال کیا جائے۔ اور مقاصد بھی اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کریم میں کھول کھول کے بیان فرمائے کہ آنکھ اللہ کے نظاروں کو دیکھنے کے لیے بنائی ہے، اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے لیے بنائی ہے، اور اپنے دنیا کے کام کاج کرنے کے لیے بنائی ہے۔ کان صحیح سننے کے لیے بنائے ہیں، زبان سچ بولنے کے لیے بنائی ہے، حق بولنے کے لیے بنائی ہے۔ تو جس مقصد کے لیے جو عضو بنایا گیا ہے، بلکہ پورا جسم انسانی جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اسی مقصد میں اس کو استعمال کیا جائے، اور جس مقصد کے لیے بنایا وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اللہ نے یہ مشینری بنائی، تو جو مشینری بناتا ہے اسی کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا صحیح استعمال کیسے ہے، اور یہ اس وقت تک صحیح چلے گی جب تک اس کا صحیح استعمال ہوگا۔ اگر اس کا غلط استعمال ہو گیا تو یہ خراب ہو جائے گی۔ جیسے کپڑے دھونے والی مشین میں ہم آٹا نہیں گوندھ سکتے، اور آٹا گوندنے والی مشین میں کبھی کپڑے نہیں دھو سکتے۔ اسی طرح بہت ساری مثالیں۔ اس لیے جسم جس صورت کے لیے بنایا، جس مقصد کے لیے بنایا اسی میں استعمال ہوگا تو پھر ہی یہ زیادہ پائیدار ہوگا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کامیاب ہوگا۔ اور اگر اس کا غلط استعمال ہوا، جیسے خواتین نے رولا ڈالا تھا کہ میرا جسم میری مرضی، تو اس کے نتیجے کے طور پر پھر کرونا آ گیا کہ اب آؤ بتاؤ کہ تیرا جسم تیری مرضی ہے یا تیرے رب کی مرضی ہے۔ اب اس کرونا سے نجات کے لیے کوئی جسم بھی آگے نہیں ہو رہا کہ کس طرح سے اس سے نجات پائی جائے۔ تو یہاں اللہ پاک نے ہمیں دکھا دیا کہ جسم بھی میرا ہے اور مرضی بھی میری ہے۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی اللہ ہے جس نے، ذَرَأَكُمْ تمہیں پھیلا دیا، پیدا کر کے پھیلا دیا، فِي الْأَرْضِ زمین میں، واو اور الیہ یہ پڑھا ہے آپ نے الفاظ میں، اسی کی طرف، تحشرون تمہیں دوبارہ اکٹھا کیا جائے گا،
اسی کے حضور تمہیں دوبارہ اکٹھا کیا جائے گا۔ اس سے ہمیں یہ خبر ملتی ہے کہ اس دنیا میں جس طرح سے ہمیں اللہ پاک نے بھیجا ہے، اسی طرح پورے جسم اور روح کے ساتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے حضور اللہ پاک دوبارہ ہمیں اٹھائیں گے۔ جس بات کو کفار نہیں مانتے اور یہاں تک کر لیتے ہیں کہ بندہ بس مر گیا، اسی دنیا میں یہی زندگی تھی، یہی موت اور یہی سب کچھ ہے، اس کے بعد کچھ نہیں، اس کو بیچارے کو جلا کے پانی میں بہا دیتے ہیں، اس جلے ہوئے کو تو کوئی نہیں اٹھا سکے گا۔ لیکن وہ قادر مطلق فرماتا ہے کہ جس نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا وہ دوسری بار کیوں نہیں پیدا کر سکتا۔ وَهُوَ الَّذِي، اور ہاں اگر یہ دل میں ایک یقین رہے گا کامل، ایک دن اسی طرح جسم و روح کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور پھر ہر عمل کا حساب دینا ہے، ہر عضو کا حساب دینا ہے، اس جسم کے استعمال کا حساب دینا ہے، تو پھر بندہ کچھ غلط نہیں کرے گا۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی اللہ ہے جو یحیی، زندگی بخشتا ہے، وَیُمِیتُ، اور مارتا بھی ہے، زندگی بھی بخشتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ وَلَهُ، اور اسی کے لیے اختلاف ہے، بدل کر آنا ہے، گردش کرنا ہے، اللیلی، رات کا، والنہاری، اور دن کا، اور اسی کے حکم سے رات اور دن کی گردش کا کاروبار چلتا ہے، اسی کے اختیار میں ہے۔ افلا تعقلون، کیا، فا پس، لا نہیں، تعقلون تم سمجھتے، سو کیا تم نہیں سمجھتے اس بات کو کہ وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور اسی نے رات اور دن کا سرکل چلایا ہوا ہے، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ یعنی یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اللہ کی پہچان کے لیے۔ بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ قالو، کہا ان لوگوں نے بھی، مثلا، اسی مثل، ما، جو کچھ، قال، کہا تھا، الاولون، پہلے لوگوں نے، جو ان سے پہلے لوگوں نے کہا تھا انہوں نے بھی وہی کہا، اور وہ کیا تھا؟ قالو، انہوں نے کہا، اذا، کیا، اذا، جب، متنا، ہم مر جائیں گے، وکننا ترابا، اور ہم ہو جائیں گے مٹی، تراب، مٹی، جہاں بھی یہ لفظ آئے، واو، اور عظامن، ہڈیاں، اور جب ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے، انا، تو کیا بے شک ہم، کے معنی کیا، انا، بے شک ہم، لا مبعوثون، دوبارہ اٹھائے جائیں گے، واقعی ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین، انہوں نے کیا کہا؟ لقد، بے شک، وعدنا، ہم سے بھی وعدہ یہی کیا گیا، نحن، ہم سے، ہمارے ساتھ بھی یہی وعدہ ہے، وآباؤنا، اور ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ بھی یہی وعدہ کیا جاتا رہا، ہاذا، یہی وعدہ، من قبل، اس سے پہلے، ان ہاذا، نہیں ہے یہ، الا، مگر، اساطیر الاولین، پہلوں کی کہانیاں، یہ تو سب پہلے گزرے ہوں کی کہانیاں ہیں، ان کے افسانے ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہر بات کا انکار کر رہے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، تو پھر کیا ہمیں اٹھایا جائے گا؟ یہ بات ہمارے پہلوں سے کہی جاتی رہی، حالانکہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ فقط کہانیاں، قصے ہیں۔ قل، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ان کو کہہ دیجئے، لمن الارض، ان سے سوال کیجئے کہ لمن، کس کے لیے ہے، الارض، زمین، کہ زمین کس کے لیے ہے، ومن، اور جو کچھ، فیہا، اس میں بس رہا ہے، یہ زمین اور جو کوئی بھی اس میں رہ رہا ہے، یہ سب کس کی ملک ہے، کس کی ملکیت ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو، علم کے دعوے دار ہو تو بتاؤ، یہ زمین اور اس میں جو کچھ بھی ہے یہ سب کس کا ہے؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، تو ان قریب یہ کہیں گے، فوراً بول اٹھیں گے کہ یہ اللہ کا ہے، یہ
پکاریں گے کہ ایک طاقت ہے جو نظر نہیں آتی، یہ سب کچھ اس کا ہے اور وہ اللہ۔ قل، آپ فرما دیجئے، افلا تذکرون، کیا تم پھر بھی نصیحت قبول نہیں کرتے؟ کیا فلا پس نہیں، تذکرون تم نصیحت قبول کرتے۔ قل، آپ ان سے پوچھیں، من کون ہے رب السماوات السبع، رب 7 آسمانوں کا، السماوات آسمان، سبع 7 آسمانوں کا رب کون ہے؟ ورب العرش العظیم، اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ سیقولون للہ، تو وہ فوراً کہیں گے یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ قل، پھر آپ ان سے پوچھئے، افلا تتقون، کیا تم پھر بھی اللہ سے نہیں ڈرتے؟ قل، پھر آپ ان سے سوال کیجئے، یہ بھی منکروں کو منانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ان سے اس طرح کے سوال کیے جائیں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے کیے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے کیے تھے، اللہ کی نشانیوں کے بارے میں کہ اگر تم خدا ہو تو سورج ادھر سے نکال کے دکھاؤ، خدا تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ تو اس طرح کے سوالات کرنا اور یہ مناظرہ کرنا، یہ سنت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ کسی کو منانے کے لیے ان سے ایسے سوال کیے جائیں۔ قل، پھر آپ پوچھئے، من کون ہے بیدہ، جس کے ہاتھ میں ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ، کہ جس کے ہاتھ میں ملکوت بادشاہت ہے، ملکوت کے معنی بادشاہت، کل شیء ہر چیز کی بادشاہت ہے، وہو یجیر اور وہ پناہ دیتا ہے سب کو، ولا یجار علیہ اور اس کو کسی کی پناہ کی ضرورت نہیں، اس کے خلاف کسی کو پناہ نہیں دی جا سکتی، یعنی وہ سب کو پناہ دیتا ہے لیکن علیہ اس کے خلاف کسی کو پناہ نہیں دی جا سکتی۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو، جانتے ہو۔ یہ بھی سوال تھا۔ سا یقولون، وہ فوراً کہیں گے، ان قریب کہیں گے، للہ، یہ بادشاہت بھی اللہ کے لیے ہے۔ قل، پھر آپ ان سے فرمائیں کہ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، تو پھر تم کہاں جادوؤں کی فریب کاریوں میں پھنسے پھر رہے ہو؟ سحر جادو ہوتا ہے، تو سحرون تمہارے اوپر کون سا جادو کر دیا گیا ہے؟ جادو کی طرح تمہیں کس فریب میں پھنسا لیا گیا ہے کہ تم ماننے پہ نہیں آ رہے؟ بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، بلکہ اتینا، یہ لفظ آپ نے کل پڑھا تھا کہ ہم نے عطا کیا ہم ان کو بالحق، حق، ہم نے انہیں حق پہنچا دیا ہے، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ، ما نہیں، اتخذا بنایا، اللہ تعالیٰ نے، من ولدن کوئی بھی بیٹا، اپنی کوئی اولاد اللہ پاک نے نہیں بنائی، وما کانا اور نہیں ہے، معہ اس کے ساتھ، من الہن کوئی دوسرا معبود، کوئی دوسرا خدا بھی اس کے ساتھ نہیں ہے کہ دو مل کر کام کرتے ہیں۔ اذن اگر ایسا ہوتا، لذہب تو لے جاتا، کل الہن ہر خدا، ہر معبود، بما اس چیز کو خلقہ جو اس نے پیدا کی تھی، وہ اپنی پیدا کی ہوئی مخلوق کو ضرور الگ لے جاتا، وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور وہ دونوں خدا ایک دوسرے پر چڑھائی کرتے، لعلا چڑھائی کرتے، بعضهم ان میں سے ایک، علی بعض ان دوسرے پر، سبحان اللہ عما یصفون، پاک ہے وہ خدا ہر اس وصف سے جو وہ بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر اس وصف سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ عالم الغیب والشہادتی، وہ جاننے والا ہے غیب اور ظاہر کو، فتعالی پس وہ بلند و بالا ہے،
आला و बाला है, बुलंद व बरतर है, अम्मा उससे युश्रिकून जो वो शिरक करते हैं, खुदा का बेटा बनाते हैं, खुदा की बीवी बनाते हैं, जो कुछ भी शिरक करते हैं, बुतों को पूछते हैं। अल्लाह पाक हर उस शिरक से भी पाक है और हर उस वस्फ से भी पाक है जो ये औसाफ अल्लाह के बयान करते हैं। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाहुम्मा रब्बना अतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार वअदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिअनवारिल क़ुरआनिल करीम, अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिअनवारिल अहादीसिन नबविय्या, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना ईमानन कामिला, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। फसल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही व नूरि अर्शिही व ज़ीनति फ़र्शिही सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।